کو برباد کرنے والا تھا، پہنچ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رکھ کے ماری تلوار بھانجے کی گردن کے پار، لاش کو تڑپا کے پھر دی آواز، او گھر والے، او دوست، پانی پلا، میں مر رہا ہوں۔ بھاگا گھر کا مالک، پانی کا پیالہ اٹھایا، بادشاہ کو پکڑایا، بادشاہ دیوار سے لگ کے بے سدھ ہو کے بیٹھ گیا، پانی کا پیالہ منہ سے لگایا، پانی پی کے جی میں جی آیا۔ اب جب جان میں جان آئی، اس نے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے انصاف دے دیا، قیامت کے دن خدا سے عرض کروں گا میرے اللہ کوئی بھی کمی ہے محمود کی معاف کر دے۔ اس نے انصاف کا، عدل کا حق ادا کر دیا۔ بادشاہ اب کہا اب خدا حافظ، کہا جاتے جاتے دو سوال کا جواب تو دیتا جا۔ کہا کیا؟ کہا پہلے دیا کیوں بجھایا؟ وار خطا بھی ہو سکتا تھا۔ کہا دیا اس لیے بجھایا کہ جو تیری عزت برباد کرنے والا تھا وہ میرا بھانجا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر بھانجے کی گردن پہ تلوار چلانی پڑی کہیں عدل میں رشتہ داری حائل نہ ہو جائے، لہذا میری ڈیوٹی تھی، میں نے پوری کی۔ کہا آپ نے پھر چیخ کے کیوں کہا پانی پلا میں مرا جاتا ہوں؟ کہا یہ بات نہیں پوچھتا تو اچھا تھا۔ کہا اب تو پوچھ بیٹھا ہوں۔ کہا 3 رات پہلے تو آیا تھا؟ کہا جی۔ کہا میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی جب تک اس کو انصاف نہیں دلاؤں گا پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں 3 دن کا پیاسا تھا، اس لیے میری آخری تو سمجھ لے یہ میرا بھی وقت تھا، لیکن شکر ہے میں نے انصاف کر دیا، اس لیے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا۔ آگے تاریخ ہند کا مورخ خود نوٹ لکھتا ہے نیچے، وہ کہتا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا انصاف نہ سنا گیا نہ کہ بندہ قسم کھا لے کہ جب تک حقدار کو حق نہیں پہنچاؤں گا میں پانی کو ہاتھ، قسم کھا لے۔ اب ممکن ہے چوتھی رات بھی آ سکتی تھی، 5ویں بھی، لیکن یہ ہے انداز حکمرانی کہ سامنے بھانجا ہے، بیٹا ہے، کتنا عزیز رشتہ دار ہے، اگر ظالم ہے تو اس کی سزا ننگی تلوار ہے۔ جہاں حاکم حکمران اس طرح انصاف کماتے ہیں وہاں بڑے بڑوں کو کان ہو جاتے ہیں، پھر لوٹنے والے برباد کرنے سے پہلے گھبراتے ہیں۔ لیکن جہاں عالم، اس لیے وہ مطلق العنان تھا لیکن عدل انصاف کی شان تھا، یہ محمود غزنوی تھا۔ میں نے آپ کو 2 باتیں سنائی، تیسری بھی سن لے، یہ موتی ہے چن لے۔ اس کے وزیروں میں جو وزیر تھے اب ذرا ان پہ بھی نظر ڈال لے۔ ایک جو بہت ہی قریب، بہت ہی محبوب اس کا وزیر تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ ایاز اپنے ڈیوٹی نبھاتا، جب اندھیرا گہرا ہو جاتا اسے میں وزیر اعظم ہی کہہ لوں، وہ چپ کے جاتا، ایک حجرہ تھا، کمرہ تھا خاص، اس کی طرف آتا، اکیلا تنہا آتا، دروازہ کھولتا، اس میں جاتا، پھر پلٹ آتا۔ دوسرے وزیر، دوسرے لوگ، انہیں شک پڑا کہ ایاز نے دولت کے ڈھیر جمع کر رکھے ہیں، جواہرات اور موتی، روز رکھوالی کے لیے
جاتا ہے کان بھرے بادشاہ کے. بادشاہ نے کہا یہ سارے موتی ہم واپس لیں گے. اب ایک دن ایاز آیا, کیبنٹ کا اجلاس ہوا. بادشاہ نے کہا کہ ایاز ایک کمرہ ہے خاص حضور ہے, اس میں تو روز جاتا ہے. جی سرکار جاتا ہوں. اس کی چابی دے, چابی دو. لے میرے بادشاہ. وہ جو اعتراض, ان کو بلایا, چابی لو, جتنی دولت, ایک چیز بھی اس کمرے میں رہنے نہ پائے, جاؤ لے کے آؤ. کسی میں دم ہے بھائی ایمانی کرے. جا کے دروازہ کھولا, اندر جا کے دیکھا ایک پھٹی پرانی ٹوپی ہے, ایک دھوتی ہے اس کو چند ٹاکیاں لگی ہے, قمیص ہے پر بٹن سے پاک ہے, پھٹی پھٹی اور پرانی ہے. 3 چیزیں ملی, اٹھا کے لائے, حیران ہو کے آ کے بادشاہ کے تخت پہ ڈھیر کر دی. بادشاہ نے کہا یہ کیا مذاق ہے, دولت سے بھرا ہوا کمرہ اور اس میں صرف پیوند زدہ دھوتی, کرتا کٹا پھٹا, ٹوپی پرانی شرانی, یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا بادشاہ معافی چاہتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں تھا. بادشاہ نے کہا ایاز, جی میرے سلطان, کیا صرف تیرے کمرے میں یہی کچھ تھا؟ کہا جی حضور یہی کچھ تھا. کہا پھر روز اس کو دیکھنے کیوں جاتا تھا؟ کہا میرے بادشاہ جس دن میں آیا تھا آپ نے کرم فرمایا تھا, میرے تن پہ یہی 3 کپڑے تھے, تو نے مجھے اپنا مقرب خاص بنایا, خلعت خاص پہنائی, میں نے اپنی وہ پرانی ٹوپی, پرانی دھوتی, پرانا کرتا سنبھال کے رکھ دیا کہ اگر کبھی تو ناراض بھی ہو جائے تو تیری خلعت اگر تو چھین لے, اپنی چادر تو کہا دوسری وجہ یہ ہے میرے بادشاہ, دوسری وجہ یہ ہے روز اس لیے دیکھنے آتا ہوں تاکہ مجھے آپ کا کرم یاد رہے, آپ کا احسان یاد رہے کہ ہم تو یہ تھے, ہماری اصلیت یہ تھی. یہ میرے سلطان کا کرم ہے کہ اس جیسے کو. بادشاہ کی آنکھ میں آنسو, اٹھ کے گلے لگایا, کہا بے شک تو ایاز ہے, تیرا اپنا ہی انداز ہے. حضرت علامہ اقبال کہتے نہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. کوئی بندہ اپنی اصلیت, جو لوگ اپنی بنیاد, اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں وہ بھی دھکے کھاتے ہیں, اور جو اپنے محسنوں کا احسان بھلاتے ہیں وہ بھی کبھی عزت نہیں. اس لیے کوئی بھی احسان کرے اس کے احسان کا مذاق, چھوٹا احسان کرے یا بڑا کرے. کوئی آپ کو یا مجھے یہ رومال بھی دے دے تو زندگی بھر یاد رہے, کوئی ایک روٹی کا نوالا بھی کھلا دے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ چنگیاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے, تے گندیاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں. لیکن جو پٹھی چالیں چلتے ہیں میں نے دیکھے ہیں کم ہی سنبھلتے ہیں. بات سیدھی ہے. مثال کے طور پر میں ہر جمعے یہاں آتا ہوں اور ہر جمعے میں حاجی صاحب کے گھر روٹی
اب مجھے پر مل جائیں، میں کہوں وہ چودھری تو کون تے میں کون، یہ داغ میری اصلیت پہ لگے گا، دھبا میری اصلیت پہ لگے گا کہ تو نے یہ نہ کرنا تھا جو لوگ اس اصلیت کو بھلاتے ہیں وہ کبھی منزل پہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جو آدمی ہمارے ساتھ بھلائی کرے پھر زندگی بھر اگر چھرا اٹھا کے گردن پہ بھی رکھ دے تو کہے بندہ تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ یہ سبق ملا محمود کے اس غلام سے، یہ سبق ملا۔ محمود کے اندر صفتیں بڑی پیاری تھی۔ ایک دن محمود کا ایاز کا بیٹا جو تھا اس کا نام رکھا محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ تو روزانہ جب بھی اسے بلاتا نا محمود ایاز کے بیٹے کو، او عزیز از جان محمد بیا، او محمد میری جان ادھر آ۔ ایک دن بلایا، اب لفظ کیا کہے، ابن ایاز بیا، او ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ اس سے نفرت ٹپک رہی ہے۔ پہلے یا تے بندہ کسے نو حلوہ کھواوے نا، نہیں سمجھ آئی، یہ کھواوے تے پھر ناغا نہ فرماوے۔ یہ نہیں کہ ایک دن حلوہ کھواوے دوجے دن دال ہی نہ آوے۔ تو انو اللہ ہی سمجھا۔ میں حاجی صاحب کو کئی دن عرصے سے سمجھا رہا ہوں کہ روٹی والا کھاتا بند کر دے ہو، تو ایک دن ایسا آنا ہے تواڈے کول کھوائی نہیں جانی، ساڈے کول نبھائی نہیں جانی۔ تو اللہ انہیں سمجھ دے، میری بات سمجھے۔ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ تو پہلے دن ہی سے کہتا نا اوے یاد دیا پترا، پہلے پیار کی پینگیں ڈال رہے ہو میری جان، ہاں پیار تا لکھ دی گننا ہے، ٹوٹے پیار تا ہن پئی پئی گن دے، فجر دا تھوڑا انج گن دے، شام جیڑی نبھ گئی گن دے، جان نہ ارشد دل جانی، دل جان سجن سکو کئی گن دے۔ نہیں سمجھے؟ جدوں پیار سی آدھا سی او جانے من، کیا او دل جانی، تے جدوں ٹوٹ گئی پھر جان نہ دل جانی، پھر آدھے کون ہے؟ واہ، پہلے اوئی جان من محمد بیا، میری جان محمد ادھر آ۔ ایک دن بادشاہ کا انداز کھردرا ہوا، کہا ابن ایاز ادھر آ۔ بادشاہ نے ابن ایاز کہا، چوٹ لگی ایاز کے سینے میں، آنکھیں ہاتھ جوڑ دیے، غلام زادے سے کوئی غلطی ہوئی؟ آپ اتنا پیار سے بلاتے تھے، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹا کہا، کوئی خطا ہو گئی غلام زادے سے؟ بادشاہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا دل کو نہ لگا، تیرے بیٹے سے خطا کوئی نہیں ہوئی، جو کل تھا وہ آج بھی ہے۔ کہا پھر انداز کیوں بدل گئے میری سرکاروں کے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ محمود نے کہا ایاز ہم آج وضو سے نہیں تھے، ہائے ہائے، ہم آج وضو سے نہیں تھے، اور نام تو تیرے بیٹے کا ہے، پر یہی نام میرے پاک محمد کا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ جے لکھواری اتر گلابوں تے دھوئیے نت زبان، تے نام انہاں دے لائق نہیں، تے کی کلمے دا کانا۔
بادشاہ اور پوری دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ، اور بادشاہ میں میرے پاک نبی کا اتنا حیا، ساری اس کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس اچھائی نے اسے کہاں پہنچایا۔ محمود غزنوی 421 ہجری کو دنیا سے سفر کر گیا، 421 ہجری کو دنیا سے سفر کر گیا، ٹھیک تقریباً 1000 سال کے بعد 1974 میں زلزلہ غزنی میں آیا، اس نے بڑی بڑی فولادی عمارتوں کو اڑایا۔ غزنی میں سلطان کا مقبرہ تھا، اس کی بھی دیواریں آدھی ادھر گئیں۔ زلزلے نے سلطان محمود غزنوی کے مزار کے بھی ٹوٹے اڑا دیے۔ ظاہر شاہ غالباً ثانی حاکم تھا، اس نے کہا کہ محمود غزنوی کے مزار کو بنایا جائے، دوبارہ تعمیر کیا جائے، پر پہلے اس کو دیواریں جو ٹوٹ پھوٹ گئیں، مزار میں شگاف پڑ گیا ہے، اسے اکھیڑو۔ جب دیواریں اکھیڑی گئیں اور مزار کا جو تعویذ تھا قبر، اس کو بھی انہوں نے اکھیڑنا چاہا، اندر نظر پڑی 1000 سال کے بعد تابوت کی لکڑی ایسے لگی جیسے ابھی رکھی ہے۔ تابوت کی لکڑی کو مٹی میں نہیں چھوا، خاک میں پڑی ہے، سال نہیں 1000 سال گزر گیا، اور تابوت کی لکڑی کو بھی خاک نے چھوا، مر کے بھی زندہ ہے رہے یار پہ مرنے والے، مر کے بھی وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، بلے شاہ اسا مرنا نائی، تے گور پہ آ کوئی ہور۔ 1974 کی بات ہے، کوئی پچھلی صدی کی نہیں۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، پوری کی پوری کابینہ علماء سب جمع ہوئے، چل کے دیکھو، کہا تابوت نکالو، جس کے تابوت کی لکڑی سلامت ہے، کیا ہوا 1000 سال گزرا، اس کی لاش کو نہ وقت کی گردش بدل سکتی ہے، گردش لیل و نہار کی چکی ہر کسی کو پیس سکتی ہے، لیکن جو عشق محمد میں سویا ہے، جو نبی کے نام کا حیا کرے گا، اس سے رب بھی وفا کرے گا۔ یہ زندہ دلیل ہے، زندہ حقیقت واقعہ جو زمین پہ ہوئی، زمانے نے دیکھی۔ جب تابوت کو ایک اہم آدمی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو تابوت کو کھول، اس نے جب تابوت کا ایک پھٹا کھولا، دیکھ کے گرا پیچھے بے ہوش، اسے ہوش میں لایا گیا۔ پھر جو لوگوں نے جھانک کے دیکھا کہ ایسے خون کی گردش پورے بدن میں محسوس ہوتی ہے، نہ رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا، دایاں ہاتھ ایسے سینے پہ تھا، ایسے تھا سینے میں جیسے لاش پڑی ہو مدینے میں، چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا، حالانکہ محمود شہید نہیں تھا،
محمود کسی میدان میں اللہ کی راہ میں نہیں مرا ہے، محمود طبی موت مرا ہے، لیکن اتنا کھرا ہے، اتنا کھرا ہے، جو نبی کا حیا کمائے گا وہ دنیا سے بھی جائے گا تو اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ آپ نے غور فرمایا ہے جو جن کا ہوتا ہے وہ انداز حکمرانی ان کی مرنے کی ہے یہ نشانی، رب بھی کرتا ہے ان پہ کمال مہربانی۔ آج سبق یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی خدمت میں بھی ادب سے گزارش ہے، کرم فرمائیے، انداز حکمرانی بدلائیے، آپ بھی ان کی راہ پہ قدم ٹکائیے، ورنہ مٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور مٹی پھر جب مٹی میں کوئی جاتا ہے پھر نہ جماعت ہوتی ہے، نہ اقتدار ہوتا ہے، نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی یار ہوتا ہے۔ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، تے سجنا باج پر اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، تے ٹر پئی جان اکیلی۔ آج نبی کے نام کا پہرا دو، نبی کے نام عزت والے قانون نہ بدلو۔ امریکہ شیطان کے کہنے پر حضور کی ناموس کے قانون کو چھیڑنے والی چھیڑ خانی سے باز آ جاؤ، ورنہ آج تم ہو کل تم نے نہیں رہنا ہے، اور جب نہیں رہو گے دنیا سے جاؤ گے، نہ لندن کی دولت، نہ سوئٹزرلینڈ کے بینک، نہ یہ بڑی بڑی شوگر ملیں۔ پیر وارث شاہ نے کہا تھا کہ جس وقت چارے کنیاں، آپ یہ بتائیں لاہور میں جو کفن تیار ہوتے ہیں ان میں کتنی جیبیں ہوتی ہیں؟ میں شیخو پور آلے نہیں پیا پوچھتا، ناروال آلے نہیں، میں لاہور آلہ دے پہ پوچھتا۔ اے ماڈل ٹاؤن تے جاتی عمرہ تے لاڑکانہ آلے آندے کفن انہاں دے وچ جیباں ہون گیا؟ نہیں۔ ہائے ہائے، وارث شاہ کہتے ہیں چارے کنیاں میریاں ویکھ خالی، اسی نال نہیں کچھ لے چلے، اساں وقت نان کے کھیڑنائے، بازی عشق والی کر تے چلے، لے ویران جیا رب نو سونپیوں تو، اسی وس ظالماں دے ہن پہ چلے، ایک کوڑی دنیا شان گمان کوڑا، وارث شاہ ہوری سچ کہہ چلے۔